وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو فروخت نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سے کوئی غریب یا بھوک سے تنگ آ کر کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کو ان کے حوالے کر دیتی تھیں، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر لے جاتے تھے۔ اور اس کا کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے جاتے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ آپ اب یہ تو ہمیں اور خرچہ دیا کرو، یا تو تمہیں یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت پیسہ جمع ہو چکا تھا اور اس نے ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دیں اور اوپر والوں کا منہ بند کر دیں۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ان کو کوٹھی کے دروازے پر ملی، اور وہ عورت اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر تو وہ پاگل ہو ہی گئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں لے آئیں اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا افسر آیا کوٹھے پر، تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن افسر تھوڑی ہی دیر تک بعد افسر واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، جو بھی کوئی نوجوان آتا تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد آئے اور اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن پھر وہ کبھی چند لمحوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، تم کچھ کیا بنا جا رہے ہو؟ تو اس نے آدمی نے کہا کہ اندر جا کے خود دیکھ لو۔ تو عورت بہت پریشان ہوئی، جب اس کے کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت خان میں مصروف تھی۔ اور اس عورت نے پوچھا کیا لڑکی تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کرنے میں مشغول ہو گئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اپنے جسم سے جو چاہو کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کا کیسے سکتی ہوں؟ کیا آپ نے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو چاہو کچھ کما سکتے ہو؟ تو صورت نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ تو اس لڑکی نے اس عورت سے کہا جو کام تم اس دنیا میں کر رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم بھی جگہ نہ ملے۔ تم ان معصوم مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے آئی ہو تو ان کے جسم کو امیر زادے نوچ کر لے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں اس بات سے عورت کے دل کو جا لگی۔ پھر اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ تم اپنے سے پوچھو کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بھی لمحہ بھی نہیں گزرا جس میں سکون کی سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں مشغول تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں چلا، اور مجھے تم سے زیادہ بیوقوف دنیا میں اور کوئی نہیں لگتا، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو اور جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا۔ میں تو اس دنیا کے کام کر رہی ہوں جس میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ یہ سن کر اس عورت اس وقت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گر کر معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ کا ضمیر آپ اچھے ہیں، اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، تو کوئی برائی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔